ساتھ دے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ دے آیا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز محتشم مکرم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق استاد الحفاظ، استادی المکرم حضرت قبلہ قاری محمد آصف اقبال سیالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ادام اللہ اقبالہ۔ اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ یہ عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جو بزم سجائے بیٹھے ہیں، دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابھی اس کائنات کے اندر جلوہ گری نہیں ہوئی۔ ابھی حضور اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لے کر آئے، لیکن آپ سے جو پہلے انبیاء اس کائنات کے اندر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے ہیں، ہر ایک نے، ہر نبی نے، ہر رسول نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبریں سنا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، وہ چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، ان تمام کتابوں کے اندر اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے، وہاں آمینہ کے لال کا بھی ذکر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، اپنا کلام پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس کلام کے اندر اس گناہگار امت کے متعلق پڑھا، اور پھر اللہ سے التجا کی کہ اے بار الہ مجھے یہ امت عطا فرما دے۔ قرآن کے اندر ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور لوگوں کو راغب کرتی ہو، اس طرف لے کر آتی ہو، کس بات کی طرف؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تمہیں انہیں ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے انہیں روکا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی اے بار الہ یہ جو اتنی بہترین امت تو نے جس کو قرار دیا ہے یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، یہ امت جو ہے نا جس کا عرش کے اوپر نام احمد ہے اور فرش کے اوپر نام اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پہلے میری بات سمجھیں، سمجھ کر پھر سبحان اللہ کی داد دیں، پھر آگے نعرے لگائیں۔ نعرے لگانے سے منع نہیں کرتا لیکن تھوڑے نعرے لگائیں، میرا وقت بھی تھوڑا ہے، میں نے اور جگہ بھی جانا ہے۔ بات سمجھا کر انشاءاللہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے گا۔ برادران اسلام میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب کے اندر جب اس گناہگار امت کا ذکر پڑھا نا تو اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ یہ اتنی شانوں والی امت ہے، اتنی برکتوں والی امت ہے، اتنی رحمتوں والی امت ہے، اتنی مقام اور بلندیوں والی امت ہے۔ اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری امت تجھے دے دی ہے، یہ جس امت کا ذکر پڑھ رہا ہے یہ آمنہ کے لال کی امت اس دنیا میں۔ برادران اسلام پھر حضرت موسیٰ بھی خوشخبریاں دیتے گئے، او کائنات والو آمینہ کا لال تشریف لے کر آئے گا، امت کا آخری نبی اس دنیا کے اندر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آنے والے ہیں۔ آپ نے تو جاتے جاتے خوشخبری سنائی، آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وہ میری امت میں تمہیں خوشخبری دے کر جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں میرے بعد آمنہ کا لال تشریف لانے والا، میرے بعد ایک احمد آنے والا ہے۔ اور احمد عام نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ احمد اس طرح کا ہے ابھی ہماری بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان سے پہلے بھی احمد کو تخلیق فرما دیا، ابھی ہم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ہم سے پہلے احمد کو بنایا، عرش کے اوپر اس کا نام احمد ہے، جب فرش کے اوپر آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، اور محمد کا معنی ہے بار بار تعریف کیا جانے والا۔ ارے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تکریم کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، ارے وہ ذات جس کی ہر لمحہ ہر گھڑی تعریف کی جائے، اللہ نے اسے فرش کے اوپر محمد بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اسے فرش کے اوپر محمد بنا کر بھیجا ہے۔ برادران اسلام جب اتنی عظمتوں کا مالک، اتنی شانوں کا مالک، اتنے مقام اور بلندیوں کا مالک، اور وہ نبی آئے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی حبیب ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ میری طرف توجہ کریں، باتیں کم ہیں، ٹائم بھی کم ہے، میری طرف توجہ کریں۔ برادران اسلام اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب للہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے او کائنات والو جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے
کا فضل ہو، جب تم پر اللہ کی رحمت ہو، پھر گھروں کے اندر چھپ کر نہ بیٹھ جاؤ، پھر بازاروں کے اندر چھپ کر نہ بیٹھ جاؤ، پھر اپنے ماتھے کے اوپر بل نہ ڈالو، اپنی پیشانی کو تنگ نہ کرو۔ ارے جس محبوب کے صدقے میں نے تمہیں اس جہان کے اندر بھیجا ہے، تمہیں رزق بھی دے رہا ہوں آمینہ کے لال کے صدقے، تمہیں ٹانگیں عطا فرمائی ہیں آمینہ کے لال کے صدقے، تمہیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں آمینہ کے لال کے صدقے، ارے تمہیں زبان عطا فرمائی ہے آمینہ کے لال کے صدقے۔ جب ساری چیزیں تمہیں اس کے صدقے عطا ہوئی ہیں، پھر تم خوشیاں منایا کرو، پھر تم خوشیاں منایا کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ کری ہوئی 12 ربیع النور کا وہ مقدس دن آیا، 12 ربیع الاول شریف کا وہ مطہر دن آیا، جب رات جا رہی تھی صبح کا سویرا آ رہا تھا، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان فرماتے ہیں ارے میں نے کیا دیکھا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، میں نے اچانک یہ دیکھا ہے کہ کعبہ بھی مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کعبہ سے پوچھا کہ کعبہ تجھے کیا ہو گیا، ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کعبہ جو پتھروں سے بنا ہوا ہے، پتھر بھی کبھی کسی کے سامنے جھکا ہے؟ ارے پتھر کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن کعبہ کہہ رہا ہے ولد المصطفیٰ، او عبد المطلب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ پیدا ہو چکے ہیں۔ والمختار الذی تہلک بیدی الکفار، ارے وہ ذات تشریف لے کر آئی ہے، ارے جس کے ماننے والے بھی ہوں گے نہ ماننے والے بھی ہوں گے، لیکن اللہ ہمیشہ حق کو فتح عطا فرما دے گا۔ عبد المطلب تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مقام ابراہیم کی طرف میں کیوں جھک رہا ہوں؟ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب آمینہ کے لال اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے 360 بت لگے ہوئے تھے، لیکن آج میں خوشیاں منا رہا ہوں، ارے اس لیے خوشیاں منا رہا ہوں کہ آج جبینوں سے بسانے والا آ گیا، آج سجدوں سے بسانے والا آ گیا، آج قیام سے بسانے والا آ گیا، آج رکوع سے بسانے والا آ گیا، آج سجدوں سے بسانے والا آ گیا۔ آخر کے اندر اس نے بھی یہی کہا کہ مل گئے مصطفیٰ، فضل رب العلا، فضل رب العلا۔ قرآن فرماتا ہے جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، جب تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے، آؤ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، ابو لہب جو جہانوں کا کافر اور مشرک بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ واصل جہنم ہو گیا، لیکن جب آمینہ کے لال کے ولادت کا دن آیا، اس کی ایک لونڈی ہے جس کا نام سویبہ ہے، اس سویبہ حضور کی دائیہ تھی، وہ حضور کی ولادت کے وقت وہاں موجود تھی۔ اس نے کیا دیکھا کہ ابو لہب کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، جب ابو لہب کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا
خوشخبری سناتی ہوں، ارے تیرا بھتیجا پیدا ہو گیا، تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، ارے وہ سویبہ لونڈی جو ہے وہ ابو لہب کو آ کر کہتی ہے، او ابو لہب تمہیں مبارک ہو کہ آمنہ کے لال تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگی ابو لہب تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہو گیا، تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، ارے در یتیم پیدا ہو گیا۔ حضور کے والد زندہ نہیں تھے، حضور کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جب بھائی نے سمجھا کہ اللہ نے میرے بھائی کے گھر بیٹا عطا فرما دیا ہے، ارے اس نے بھی خوشی منائی ہے، اس نے انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب وہ کافر ہے کہ جس کے متعلق قرآن کی ایک پوری سورت اتری، جس کے کفر کی مذمت کے اوپر قرآن کی ایک پوری سورت اتری ہے، جس کا نام ہے سورۃ اللہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ارے جس کافر کے مذمت کے اوپر قرآن کی پوری سورت اترے، اور جب آمنہ کے لال تشریف لے کر آئیں اور وہ بھی آمنہ کے لال کی آمد کے اوپر خوشی منائے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو حضرت عباس کو خواب کے اندر ملے۔ حضرت عباس نے پوچھا ابو لہب سنا کیسی گزر رہی ہے، ارے کس طرح گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بڑے کرم کے اندر ہوں، بڑے عذاب کے اندر ہوتا ہوں، بڑے قہر کے اندر ہوتا ہوں، لیکن جب 12 ربیع الاول کا وہ سوموار والا دن آتا ہے نا، جس دن میرا بھتیجا پیدا ہوا، ارے جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے پانی دیا جاتا ہے اور میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہو کافر، پکا کافر، حضور کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آیا، قبر کے اندر وہ بھی جا رہا ہے، تو اس چھوٹی سی خوشی کے اوپر کہ جس خوشی کے اوپر اس نے اپنی لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، رب اسے بھی سوموار والے دن شہد عطا فرماتا ہے اور اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ ہم تو آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو آمنہ کے لال کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، ہم تو عشاقان مصطفیٰ کا دم بھرنے والے ہیں، ہم تو ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے نبی کے نام کے نغمے گاتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جب قبر کے اندر جائیں گے آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوگا اور رب ذوالجلال ہماری بھی بخشش فرما دے۔ برادران اسلام، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ۔ ارے یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ ہمیں اپنا فضل والا، اپنی رحمتوں والا، اپنی برکتوں والا ہمیں رسول عطا فرمایا۔ ارے آگے جو رحمت علف استعمال کیا جا رہا ہے، ارے وہ رسول اس جہان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے اور اس جہان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے، اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کے حجرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح محفل سجا کر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، آمنہ کے لال حجرے سے باہر تشریف لے کر آتے ہیں۔ آپ نے آ کر پوچھا اے میرے صحابہ، سچ سچ بتاؤ کہ تم اس وقت بیٹھ کر کیا کر رہے تھے، تم کون سی باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ
اللہ کے اس احسان پر شکر ادا کر رہے تھے کہ جس نے ہمیں آپ کا امتی بنا کر اس کائنات حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے ذکر کو رب نے سنا اور سن کر جبریل امی کو بھیجا کہ جبریل جاؤ حضور کے غلام میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں انہیں خوشخبری سناؤ اللہ نے تمہارے ذکر کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما دیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا اسلام یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے ہر سموار والے دن آمینہ کے لال روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سموار والے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرما کر بھیجا اسلام جو محبوب خود اپنی آمد کے اوپر خوشی منائے آمد کے سلسلے کے اندر روزہ رکھے اب مجھے آگے یہ بتائیں ایک دن 7ویں دن آقا کریم کا عقیقہ کیا جاتا ہے لیکن جب 40 سال کے بعد آمینہ کے لال نے اپنی بعثت کا اعلان کیا اپنی نبوت کا اعلان کیا آمینہ کے لال نے اپنا عقیقہ کروایا عقیقہ کروا کے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج یہ کس چیز کی دعوت پکائی جا رہی ہے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی بن کر اور سچا رسول بن کر آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو محبوب جو اللہ کا بھی محبوب ہے ہمارا بھی محبوب ہے وہ اپنی آمد کے اوپر خود خوشیاں منائے تو ہم غلاموں کا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی خوشی منائیں بولو تو صحیح ارے جن کے توسل سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں میرے سفید ریش بابا جس کے توسل سے تمہیں عزت ملی ہے نا تمہارا تو عالم یہ تھا کہ تم منڈیوں کے اندر بیچے جایا کرتے تھے وہ مائیں جو بوڑھی ہو جاتی تھی ان کی انگلی پکڑ کر اوکاز کے میلے کے اندر لے جا کر ان کو بیچا جایا کرتا تھا لیکن اللہ کا ہم پر احسان ہوا اللہ کا ہم پر کرم ہوا اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہوئی آمینہ کے لال تشریف لے کر آئے بلکہ گھر کی تمہاری دہلیز کے اندر جنت ان کے قدموں کے اندر رکھی جاتی اور جو بیٹی جو گھر کی دہلیز کے اندر اگر پیدا ہو جاتی نا تو وہ منہ کالا سمجھا کرتے تھے کیا کہتے تھے کہ بیٹی گھر کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے لیکن اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا حضور نے فرمایا کہ او کائنات والو بیٹی گھر کے اندر رحمت ہے بیٹی گھر کے اندر زامت نہیں ہے آج کے بعد میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں اور اللہ نے میری رحمت سے بھی بیٹی کو بھی رحمت کا حصہ عطا فرمایا جب اس طرح کا کرم ہو اس طرح کی عنایتیں ہوں اس طرح کا فضل ہو تو پھر ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے بولو تو صحیح آپ خوشی منانی چاہیے نا تو رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو پھر ماتھے کے اوپر بال نہ ڈالو پھر خوشیاں مناؤ ہوا خیر
گے نا، غرباء اور مساکین کو دو گے، آمینہ کے لال کی آمد پر صدقے خیرات کرو گے، جو مال تم نے گھر جمع کر کے رکھا ہوگا وہ تمہارے کام نہیں آئے گا، کام وہی آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہوگا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں میلاد پڑھایا کرتا تھا اور میلاد کے اندر طرح طرح کے کھانے پکوایا کرتا تھا، صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، غرباء اور مساکین کو لباس پہنایا کرتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے اوپر قحط سالی آ گئی، حالات کمزور ہو گئے، میں میلاد سے ہی نہ منا سکا جس طرح شایان شان طریقے سے میں منایا کرتا تھا۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے بھونے ہوئے چنے لیے، چنے لے کر انہی کو سامنے رکھ کے حضور کا میلاد پڑھ دیا۔ جب صبح کو میں نے میلاد پڑھا، رات کو میں سویا، مجھے تو نیند آ گئی لیکن میرے بخت سنولے ہو گئے، میرے بخت جاگ اٹھے، میری بخت جو ہے وہ جاگ پڑے۔ کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں آمینہ کے لال تشریف لے آئے اور آ کر فرمایا اے شاہ عبدالرحیم، جو تو طرح طرح کے کھانے پکا کر غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کیا کرتا تھا کہ اس لیے کہ تیرا نبی اس دن پیدا ہوا ہے، تیرا محبوب اس دن آیا ہے، لے تیرے وہ بھی میلاد قبول ہو چکے ہیں اور بھونے چنے والے میلاد بھی تیرے قبول ہو، تو اس لیے فضل ایسا کون سا احسان ہے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے احسان یہ کیا ہے کہ اپنی شانوں والا رسول تمہیں عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اپنی شانوں والا رسول تمہیں عطا فرمایا۔ وہ محبوب کتنے مقام کا مالک، وہ محبوب کتنی عظمتوں کا مالک، حضور اتنا بھی فرماتے ہیں ارے جو مردہ آپ کی پاک بارگاہ کے اندر لایا جائے آپ اسے عزت دیتے ہیں وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے جن پتھروں کے اندر کبھی زندگی آئی نہیں، جن پتھروں کے اندر کبھی رمق زندگی کی آئی نہیں، وہ ابو جہل کے ہاتھ کے اندر بھی ہوں تو وہ بھی یہی پہ صدا لگاتی ہیں کہ یہ اشہد انک رسول اللہ۔ او ابو جہل، تو ابو جہل کا ابو جہل رہ گیا ہے، پتھروں نے بتا دیا کہ اللہ کا سچا رسول بن کر آیا۔ او ابو جہل، تو ابو جہل کا ابو جہل ہی رہ گیا، جہالت کا باپ ہی رہ گیا۔ تیرے ہاتھ کے اندر کافر ہے، اس کے ہاتھ کے اندر کنکر ہیں اور کنکر بھی گواہی دے رہے ہیں اپنی زبان سے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا کروڑا احسان، خالق لم یزل کا کروڑا احسان کہ جس نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا
کہ ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا، اس محبوب کا غلام بنایا۔ اس غلام ہونے کے ناطے ہمارے بھی کچھ آداب ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ اسباق ہیں۔ وہ اسباق یہ ہیں کہ یہ میلاد ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم ذکر اذکار کریں، اپنی جبینوں کو اس رب کے حضور جھکائیں۔ آج جو ہمارے حالات کٹھن ہو چکے، زندگی مشکل ہو چکی ہے، اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ آؤ میری بارگاہ کے اندر، آنا تمہارا کام ہوگا، میرا نبی تمہاری سفارش کرتا جائے گا، میں رب تمہیں بخشش عطا فرماتا ہوں۔ برادران اسلام، اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو۔